بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، تاکہ ان کو تنبیہ اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا تو لوگ متفرق بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم اور غصے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ بیویاں بھی سب اپنے گھروں میں رو رہی تھی۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے ہمیشہ اس بات سے نہیں ڈرایا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرماتے اس کے قریب تشریف لے گئے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ذریعے سے جو درباری کے زینے پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب حضرت عمر کو دے دیا، میں نے عرض کیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، مگر بیٹھا نہ گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر بعد حاضر کی۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعے سے اجازت کی حاضری مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی تھی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جسم اتھن پر بوریے کے نشانات بھی ظاہر ہوئے۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف ہی نظر آیا کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ نے کیا بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا تو انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کے قریش کی عورتیں بھی اسی طرح متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھی بات کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا، 3 چمڑے بغیر دباغت کی دیے ہوئے تھے اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں یہ دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہ رہوں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے آپ کی امت پر وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کثرت و باغ اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کی طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیے، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بھی بچھی ہوئی نہیں ہے اور نشانات وطن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کا ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا، رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ میں اس کو ویسا ہی کر دو جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی کی
اس کی نرمی رات کو اٹھنے سے مانے بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیں دار گدوں پر نگاہ ڈالیں اور اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔